سنت کے مطابق شادی بیاہ کے عمل کو اس نے کیا، مجھے یاد رکھا، حالانکہ پیسے تھے، دولت تھی، بہت کچھ کر سکتا تھا، یہاں پر کیا سے کیا نہیں ہو سکتا، دنیا کو پتہ چلتا کہ یہاں پر کسی کی شادی ہوئی ہے، پر اس نے ایسا کچھ کیا نہیں، اور صرف اس لیے نہیں کیا ہے کہ میری ذات سے محبت کرتے ہوئے، میری تعلیمات کے مطابق سادگی کو اپناتے ہوئے، نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے اس نے اپنے اس معاملے کو سر انجام دیا۔ مجھے جانتا پہچانتا ہے، میرے ساتھ تعلق، اور دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اور مجھے راضی کر رہا ہے، میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں یعرف کا فی شدہ، جب تو مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں پھنسے گا، تو رابطہ کرے گا نا، ممالک تجھے پہچانے گا۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں ایک اور روایت میں، من سرہ ان یستجاب لہ فی الشدائد، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں، سختیوں میں ہو اور مالک کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اس کو جواب ملے اور اس کی درخواست قبول ہو اور اس کی پریشانی کو زائل کیا جائے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشحالی میں دعا زیادہ کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو الٹ ہوتا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف کس میں ہوتی ہے؟ بیماری میں، تنگی میں، سختی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، فوتیدگی میں، جب اس طرح کے مراحل ہوں، کچھ سر پر آن پڑی ہو تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، نبی کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کہ سختیوں میں اس کی دعائیں قبول ہوں، خوشحالی میں اپنے رب سے فَلْيُكْثِرْ، کثرت اختیار کرے اور اکثر کثرت سے دعا کرتا رہے۔ یہ مالک اور بندے کا رابطہ ہے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس اللہ کے تیرے اوپر بے شمار احسان ہے، تو بھول جائے اس کو۔ یہ تو ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں نا، نمک حرام ہے، بے وفا ہے، میں نے اس کو پڑھایا، میں نے اس کو لکھایا، میں نے شادی کرائی، میں نے مکان بنا کر کے دیا، میں نے اس کی نوکری لگوائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، آج مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے مجھے کچھ، آج سلام ہی نہیں، دیکھ کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ ہم اس کے بارے کیسے تبصرے کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ پر اپنے پر غور کر، تیرا اپنے مالک کے بارے میں کیسا برتاؤ ہے؟ تیرا طریقہ، تیرا انداز کیسا ہے؟ اور تیرا تو اس مالک نے اس وقت سے خیال رکھا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، کوئی جانتا بھی، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیسا بن رہا ہے، کیا اس کی حالتیں ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں۔ سورۃ نجم کے اندر اللہ فرماتے ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنے ماؤں کے رحموں کے اندر جنین تھے نا، چھوٹے بچے تھے، ابھی بن رہے تھے، بننے کے مراحل سے گزر رہے تھے نا، وہ ذات اس وقت سے تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ اس لیے اس کے سامنے نیک بننے کی کوشش نہ کیا کرو، پاکیزگی کا اظہار کہ میں یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے آج تک فلاں کام نہیں چھوڑا، میں نے یہ نیکیوں کا اظہار اس کے سامنے نہ کیا کرو، وہ سب جانتا ہے، اور اس کے اوپر تیری نظر کب سے ہے اور تو اس کی رحمت سے کب سے چل رہا ہے تجھے اندازہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی کے اندر یہ طریقہ بنا کہ اس رب سے میں نے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندو ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا، عبادات ہم سر انجام دیتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے اللہ راضی ہو اور اللہ کی محبت اس سے ظاہر ہو۔ جب آپ ہاتھ اٹھا کر کے واضح طور پر کھلم کھلا کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، اللہ تو مجھے عافیت سے نواز، اللہ مجھے شفا عطا فرما، اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، یہ انسان کی عاجزی کا اظہار ہے۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو الدعاء هو العبادہ، یہ دعا یہ عبادت ہے، مستقل ایک عمل ہے، دعا جو ہے مستقل ایک عبادت ہے۔ یہ ہم باقی باتیں کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے قبول ہوں نہ ہوں، قبول نہ ہوں تو معاملہ ختم ہے، لیکن دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں جو دعا کرتا ہے نا، 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے، وہ کبھی نقصان میں رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ انسان جو سیدھا مانگتا ہے نا رب سے اور اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، بے بس ظاہر کرتا ہے
اور مالک کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ میرے اختیار میں، میرے بس میں، اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری رحمت کرم کے بغیر تو میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، چاہے میرے پاس اربوں ہیں، نوکروں کی لین ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، ڈاکٹر موجود ہے، جب تم مالک سے کہ اللہ میں تیری رحمت کا محتاج، تیری نظر کرم کا محتاج، میں تیرے جو ہے وہ فضل کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، تو سوچ مالک کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میرے سامنے بن کیا رہا ہے، وہ میرے سامنے بالکل ختم، کچھ بھی نہیں، گرا دیا آپ نے، آپ کو اپنا سٹیٹس زیرو کر دیا ہے، ہیرو سے زیرو بن گیا ہے میرے سامنے، تو مالک کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ اپنے عاجز بندوں سے، عاجزی اختیار کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور آپ کو پھنے خام، بڑے سمجھنے والے کوئی چیز ہیں، اور اللہ کے احکامات کو پش ڈالنے والوں کو اللہ قطعاً پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرتے اور سمجھتے ہیں نا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا یہ انداز بنا، میں نے دیکھا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، جن لوگوں کے پاس پیسے دولت ہے نا، یا جن کے پاس اچھا کوئی منصب ہے، یا جن کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہے، آپ دیکھیں گے عبادات کا ان کا انداز وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ وہ اپنی اس سٹیٹس کی بنیاد پر عبادات میں بھی رکھ رکھاؤ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں پائلٹ ہوں، میں پائلٹ، میں وزیر اعظم ہوں، میں فلاں ہوں۔ وہ عبادت کے معاملے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو کر کے وہ انداز جو عاجزی والا ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا اس کے اندر، ان کی گفتگو میں، ان کی چال ڈھال میں، ان کی عبادت کے طریقے میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی عزت والا، اختیار والا، اللہ کا مقرب ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہ اس پیغمبر کی سیرت پڑھیے، ان کا انداز پڑھیے، بارش نہیں ہو رہی ہے نا، پھٹے پرانے کپڑے، سادگی والا انداز، لوگوں کو لے کر کے پیچھے صحرا میں، گراؤنڈ میں باہر گئے ہوئے ہیں، اور ہاتھ الٹے کر کے یوں اوپر کر کے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تیری رحمت کی محتاج ہے، گناہ گار ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اپنے دل کے اندر یہ عاجزی کو پیدا کیجئے، اپنے رب کے معاملے میں اپنے آپ کو مٹائیے، جب اللہ کا حکم آ جائے گا بات ختم، پھر کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، پھر بندہ ختم ہو جائے۔ ابو بکر صدیق جیسی ہستی کو دیکھیے، جب بیٹی پر الزام لگا، جناب عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والوں میں عزیز قریبی مستح بھی شامل ہو گیا، اور وہ مستح جو خالہ کا بیٹا ہے لیکن کمزور ہے مالی طور پر، تعاون کرتے ہیں۔ آج جب بیٹی پر الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں غلط فہمی کا شکار ہو کر کے مستح بھی ان لوگوں کا حصہ بن گیا جو حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے برات کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، عائشہ پاک ہے رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آیا، بڑا، اور ان کو افسوس ہوا کہ چلو باقی تو سمجھ آتی ہے، یہ مستح کا کوئی حق بنتا ہے، یہ تو وہ ہے جو میرا قریبی بھی ہے، اور پھر میں اس پہ خرچ بھی منتھلی کرتا ہوں، باقاعدہ اس کو میں خرچہ دیتا ہوں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ آج جب میرے اوپر کوئی بن پڑی ہے تو میرا ساتھ دینے کے بجائے یہ دوسروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، قسم اٹھا لی آج کے بعد چھٹی۔ جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ حضرت عائشہ صاف ہیں، کوئی ان پر الزام تراشی جو کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ناراضگی میں، غصے میں قسم اٹھائی کہ آج کے بعد مستح کو کچھ بھی میں نے نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا 18ویں پارے میں سورۃ نور کے اندر،
فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے دولت دی ہے، ہم نے فضل کیا ہے، جن پہ ہم نے کرم کیا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناراض ہو کر کے قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ میں مسکینوں پر، مہاجروں پر، غریبوں پر، فقیروں پر آئندہ کے لیے خرچ نہیں کروں گا، ختم، بند، آج کے بعد امید نہ رکھنا، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں درگزر کرو نا، معاف کرو نا، جانے دو نا، بات کو کہہ دیا انہوں نے، ختم کر دو نا۔ فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مالک تمہیں معاف کر دے، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی؟ اگر پسند آتی ہے تو تم بھی معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی، جناب صدیق اکبر تک یہ آواز پہنچی، میرا مالک یہ کہہ رہا ہے، دیر نہیں لگائی، مشورہ نہیں کیا، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، فوراً اعلان کیا، بلا بلا، ہاں اللہ، ہاں اللہ، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ مستہ کو بلایا، مستہ آ، تو پہلے کی طرح خرچہ لے جایا کر، خرچہ جس طرح پہلے لے جاتا تھا ویسے لے جایا کر۔ فوراً ہی اپنی بات سے کیا گئے، پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اب مالک کی طرف سے آ گیا نا کہ معافی چاہیے نا، تم بھی معاف کرو، تم بھی درگزر کرو۔ فوراً پیچھے ہٹے، کہا بس اللہ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ انداز، یہ طریقہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے اندر جب اس بات کا اعلان کیا کہ جب بندہ مجھ سے رابطہ کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، بلاتا ہے، اپنی گزارش، اپنی درخواست میرے سامنے رکھتا ہے، اے میرے نبی بتا دو میرے ماننے والوں کو کہ میں تمہاری پکار کا جواب ہر وقت دے سکتا ہوں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بلائے گا، آواز دے گا، ایسا آواز بولے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اللہ فرماتے ہیں اجیبو، میں قبول کر سکتا ہوں، میں جواب دے سکتا ہوں، پر میری دو شرطیں ہیں، ان دو شرطوں کو پورا کر دو، تم جب بھی مانگو گے، جب بھی بلاؤ گے، میں اپنا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی حکمت کی بنیاد پر تمہیں فوراً جواب دوں گا۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پہلی بات یہ ہے اگر چاہتے ہو رب کی طرف سے جواب ملے تو تم بھی مجھے جواب دو نا، میری باتوں کو قبول کرو، میری شریعت کو مانو، میری طرف سے بیان کی گئی تعلیمات کو اپناؤ۔ میں نے عقیدہ واضح کیا قرآن مجید کے اندر کہ میرے علاوہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غریب نواز، لجپال کوئی نہیں۔ میں نے کہہ دی ہے کہ سارے میرے محتاج ہیں، میں نے کہہ دیا علیہ اللہ بکاف عبدا، لوگوں میں بندوں کو کافی ہوں ان کی ضرورتیں، حاجتیں پوری کرنے کے حوالے سے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہماری سنے، ہماری درخواست کو قبول کرے، تو جو میں قرآن میں کہہ رہا ہوں تم بھی اس کو ماننے والے بن جاؤ، اختیار کرنے والے بن جاؤ، زندگیوں کو بدلنے والے بن جاؤ، کردار کو ٹھیک کرنے والے بن جاؤ، میری تعلیمات کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یقین صرف میرے اوپر کرنا ہے، ایمان میرے ساتھ کہ اللہ مالک الملک، سات آسمانوں کے اوپر با اختیار بیٹھی ذات جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے، وہ سب کو جانتی ہے۔ فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وفاداری، اخلاص، ایمان، یقین پھر میرے ساتھ کرنا ہے، پھر بے وفائی نہیں کرنی، پھر ملاوٹ نہیں کرنی، پھر غداری نہیں کرنی، نظر اللہ نیاز حسین پھر نہیں، پھر علی حجویری داتا کی نگری یا داتا لاہور کا داتا
پھر وہ نہیں بنے گا. پھر تم نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے, یہ بھی اختیار رکھتا ہے وہ بھی رکھتا ہے, یہ بھی دے سکتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, پھر ایمان یقین کس پر ہو؟ اللہ فرماتے میرے ساتھ ہو. اگر ایسا ہوگا نا تو جب بھی بلاؤ گے میں حاضر ہوں, میں قبول کروں گا. حکمت کی بنیاد پر تم مانگو گے, تمہارا مانگنا ضائع نہیں جائے گا, مانگنا ضائع نہیں جائے گا. میں پیچھے ذکر